آج ہم قرآن پاک کی روشنی میں اس بات کو بیان کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو امہات المؤمنین ہیں، کیا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں کہ نہیں؟ کیا نبی پاک کی ازواج کے اوپر لفظ اہل بیت بولا جا سکتا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو ہم اہل بیت کہہ سکتے ہیں؟ اگر تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، یا قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے، تو ہم بھی اہل بیت کہیں گے۔ اور اگر قرآن اور حدیث کے اندر نبی پاک یا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا تو ہم بھی ان کو اہل بیت نہیں مانیں گے۔ تو اس مسئلے کا حل ہمیں یا تو قرآن حکیم سے ملے گا تو یا فرمان مصطفیٰ نبی رحمت دو عالم کی پاک زبان سے ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن حکیم سے رہنمائی لیتے ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں کیا وہ اہل بیت ہیں؟ تو اس حوالے سے ہم سب سے پہلے آیت نمبر 31 جو سورہ احزاب کی ہے اس کی تلاوت کریں گے بما ترجمہ ایت مبارکہ 34 تک۔ یہ خطاب ہے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا یہاں ذکر ہے۔ تو میں نے تمام تر تفاسیر میں اور بالخصوص حافظ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں یہ ذکر کیا ہے، یہاں جن عورتوں کا ذکر ہے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ان تینوں آیات میں جو باتیں مخاطب کر کے ذکر کی گئی ہیں وہ نبی پاک کی ازواج، مومنوں کی جو مائیں ہیں، ام المؤمنین ہیں، یہاں ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو آئیے میں انشاءاللہ العزیز خالص اللہ کا قرآن، یہ دیکھیے میرے سامنے میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، میں تلاوت پہلے کروں گا تینوں آیات، پھر انشاءاللہ اس کے نیچے حرف با حرف ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اور با محاورہ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں عربی عبارت اللہ کے قرآن کی جو تلاوت ہے وہ کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو ترجمہ سناؤں گا۔ اگر آپ کو میری بولی عربی عبارت جو قرآن پاک کی ہے اس کے اوپر شک محسوس ہو یا میرے کیے گئے ترجمے کے اوپر شک محسوس ہو، آپ میسج کر کے میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی پاک کی ازواج اہل بیت ثابت ہو جائیں تو آپ نے بھی تحقیق کر کے ام المؤمنین کو اہل بیت میں شامل کرنا ہے، کیونکہ جس بندے کو خود اللہ رب العالمین اہل بیت کہہ دے یا نبی رحمت اہل بیت کہہ دیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان لوگوں کو اہل بیت میں سے خارج کرنے والے؟ تو آئیے چلتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ میرے دوستو، یہ جو قرآن پاک کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نبی کی بیویوں کا ذکر کر رہا ہے۔ میں نے عربی عبارت پڑھی ہے اور میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے اس عبارت کو، اس ویڈیو کو بھی سننا ہے اور اپنے قرآن پاک کو اپنے گھر میں کھول لینا ہے، دیکھنا ہے کہیں میں نے کوئی حرف غلط تو نہیں پڑھا۔ اور اس کے بعد اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، اگر ترجمہ بھی ٹھیک ہو، قرآن پاک کی عربی عبارت بھی ٹھیک ہی پڑھی ہو تو پھر یہ مسئلہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی کے ازواج اہل بیت ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو،
اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو کسی نامحرم سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے میں نرمی اختیار نہ کرو۔ جس شخص کی نیت خراب ہو وہ لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور کھری بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ طور جہالت کی عورتوں کی طرح اپنی زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے اہل بیت سے ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں قرآن و حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اسے یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو درمیان کی آیت مبارکہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آخر میں اس کے لفظ آتے ہیں إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس سے اوپر جو 31 نمبر آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر خطاب ہے، وہ اس کے اندر بھی اللہ کے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور جو نیچے آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بھی خطاب اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے ہے۔ تو جو درمیان میں ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ خطاب بھی اللہ کے نبی کی بیویوں کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک کی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ تو یہاں بات اللہ کے نبی کی بیویوں کی ہو رہی ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اے نبی کی بیویوں، تم اہل بیت ہو، تمہاری پالیدگی کو، تمہارے اندر جو معاملات ہیں ان کو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک نے کہہ دیا ہے، اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ میرے نبی کی نکاح میں جو عورت آ گئی ہے وہ مومنوں کی ماں ہے، میرے نبی کی بیوی ہے اور اہل بیت بھی ہے۔ 31 نمبر آیت مبارکہ سے لے کے 34 نمبر تک خود اس کا ترجمہ کریں، خود اس کی تفسیر پڑھیں اور خود اس کی اپنے گھر میں قرآن پاک کھول کے عربی عبارت پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں اور نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ قرآن پاک کس نے نازل کیا؟ اللہ رب العالمین۔ لے کے کون آیا؟ جبریل امین۔ نازل کس کے سینے پہ ہوا؟ آخر الزماں پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت ہیں، جبریل امین بھی کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، تو نبی پاک بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جو دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے بناؤں گا اس میں حدیث سے ثابت کروں گا کہ خود نبی رحمت دو عالم نے اپنی زبان نبوت سے خود فرمایا کہ میری بیویاں اہل بیت ہیں اور اہل بیت میں شامل ہیں۔ دوسری ویڈیو کا انتظار کرنا۔ یہ ویڈیو قرآن سے ثابت میں نے کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں۔